رجب کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، خطیب اپنی خطابت میں، مقرر اپنی تقریر میں، واعظ اپنے واعظ میں، کالم نگار اپنے کالم کے اندر حضرت معاویہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ خدا کی قسم جو عظمت پہ بات کرتے ہیں ان کو صحابیت کا مقام سمجھ آ گیا ہے۔ میں ان کو ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں۔ لیکن ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائص بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت معاویہ کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں پیغمبر کا فرمان تو پڑھو۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعولی اصحابہ واصحارہ، لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، میرے سسرالی رشتہ داروں کو برا بلا مت کہنا۔ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میاں جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے گا، میرے سسرالی خاندان کو برا بلا کہے گا، اس پر صرف اللہ کی لعنت نہیں، فرشتوں کے بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، حضور کے فرمان یہ ہے کہ جو میرے ابو بکر سسر کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، جو عمر کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، جو میرے داماد عثمان غنی کو گالی دے برا بلا کہے اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور جو میرے سالے امیر معاویہ کو غلط کہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس پر بھی فرشتوں کی لعنت ہے۔ میں اس حدیث کے تحت جس طرح میں نے عظمت بیان کرنے والوں کو ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھ سے سلام کیا تھا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے پھر میں ایسے لوگوں کو ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ سے لعنت بھیجتا ہوں۔ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ پیغمبر کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے بندے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہیں حضرت ام حبیبہ کے، حضرت ام حبیبہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں میرے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امتوں کی مائیں ہیں۔ اب ام حبیبہ ہماری ماں ہے، اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے، اور ماموں کو جو برا بلا کہے اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دل خراب ہے، اس کی زبان گندی ہے، اس کو چاہیے اپنا علاج کروائے، اور اس کو چاہیے رب کی لعنت سے بچے، اس کو چاہیے فرشتوں کی لعنت سے بچے، اس کو چاہیے تمام لوگوں کی لعنت سے بچے۔ لیکن نہیں، جو خاندانی لعنتی ہو اس کو لعنت میں مزہ آتا ہے۔ میاں اگر میں عظمت معاویہ پہ بات کروں مجھے منٹ نہیں گھنٹوں چاہیے، گھنٹوں نہیں دن چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، اور جو صحابی بن جائے اس کے اندر خود بخود صداقت، شرافت، امانت، عظمت، شجاعت، سخاوت سمٹ کر اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہر ایک پہ بات کروں تو کتنا ٹائم لگے گا، وقت نہیں ہے، اس لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 120 حدیث موجود ہے۔ اتا جبرائیل فقال یا محمد، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے اے محمد اقرا معاویہ السلام، سونیا میری طرف سے حضرت معاویہ کو سلام کہہ دو۔ اور میاں تجھے اور مجھے کسی ڈی ایس پی کا سلام آ جائے، تجھے اور مجھے کسی سردار کا سلام آ جائے، ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے۔ لیکن دیکھ معاویہ کی عظمت کو، اس کو فرشتوں کا سلام آ رہا ہے، اور یہ فرشتہ عام فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، عام فرشتہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا خادم رہا ہے، اس کی ڈیوٹی رہی ہے پیغمبروں تک پیغام پہنچانا، اس کا سلام آ رہا ہے۔ تو دیکھ معاویہ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ آنا میں تجھے سیدہ طاہرہ طیبہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ دعا سناؤں جس کو سن کر اہل ایمان عظمت معاویہ پہ جھوم اٹھیں گے۔ الطبقات لی عروبہ کے حوالے سے مولانا ساجد خان صاحب نے مناقب امیر معاویہ کتاب میں لکھا، حضرت عائشہ فرماتی تھی لوگو انی لا تمنا ان یزید اللہ معاویہ من عمری فی عمرہ، اور لوگو میں یہ تمنا کرتی ہوں کہ میری عمر بھی معاویہ کو لگ جائے۔ ایک اور حدیث پڑھ جو البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ جبرائیل امین پیغمبر کے پاس تشریف لاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جبرائیل میں نے تجھ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں سنا فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں امیر معاویہ کو کاتب وحی بنانا چاہتا ہوں، میں امین اس کو سمجھتا ہوں، لوگ بھی امین سمجھتے ہیں، لیکن ایک مشورے کی بات ہے، میں تیرا مشورہ چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ صرف دنیا میں رہنے والوں کے ہاں امین نہیں بلکہ آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں کے ہاں بھی امین ہے۔ فإنہ امین اللہ، عرش پہ رہنے والے اللہ کے ہاں بھی امین ہے۔
میاں اگر حضرت معاویہ کی اور عظمت پڑھنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھ۔ حضرت عمر نے صحابہ کو اعلان کر کے فرمایا تھا، میاں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کی جب بھی بات کرنی ہے، اچھائی بیان کرنی ہے، حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرنی ہے، اور اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اٹھا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، اور یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے جو محدثین کا امام ہے، جو مجتہدین کا امام ہے، جو فقہاء کا امام ہے۔ مقدمہ مسلم کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہہ دے کہ یہ راوی جھوٹا ہے، اس سے روایت نہیں لی جا سکتی، اس سے راوی کوئی محدث روایت نہیں لیتا، کوئی راوی روایت نہیں کرتا۔ اس عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک آدمی آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، حضرت لوگ کہہ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لوگ انہیں خلیفہ خامس کہتے ہیں، آپ بتائیے عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا فرمان سن، جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو جائے، تجھے صحابیت کا مقام پتہ چل جائے، عظمت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میاں ان الغبار الذی دخلت فی انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں معاویہ کے ناک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے جو مٹی اڑ کر داخل ہوئی ہے، وہ مٹی خدا کی قسم افضل من عمر بألف مرۃ، 1000 عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میاں صلی معاویہ خلف رسول اللہ، حضرت معاویہ تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، عمر بن عبدالعزیز جتنے بڑے ہو جائیں، جتنی نمازیں پڑھ لے، لیکن وہ نماز کہاں سے لائیں گے جو حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ اور محدث اعظم حضرت ابن عمران رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت ایما افضل من معاویہ و عمر بن عبدالعزیز، حضرت بتائیں تو صحیح معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز سے افضل کون ہے؟ فغضب غضبا شدیدا، حضرت ابن عمران بہت زیادہ غصہ کر گئے، فرمایا میاں عمر بن عبدالعزیز مقابلہ کر سکتے ہیں حضرت معاویہ کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جتنے بڑے ہو جائیں نبی کے سالے نہیں ہو سکتے، جتنے بڑے ہو جائیں کاتب وحی نہیں ہو سکتے، جتنے عبادت کر لیں نبی کے صحابی نہیں ہو سکتے۔ اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت، بادشاہت اور حکومت پر بات کرنے والے ذرا سن، یہ معاویہ کی حکومت نبی کی دعا کا اثر ہے، نبی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ نبی کی دعا پڑھ، اللہم علمہ الکتابہ ومکن لہ فی البلاد، اللہ حضرت معاویہ کو کتاب کے علم دے اور شہروں پر حکومت دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، حضرت معاویہ کو حکومت دی، حضرت معاویہ نے حکومت کی، اب وہ تجھے حکومت ہضم نہیں ہو رہی، اب اس حکومت پہ تو بات کر رہا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں تو حضرت معاویہ پہ نہیں، ڈائریکٹ پیغمبر کی بات پہ بات کر رہا ہے، تجھے اعتراض حکومت معاویہ پر نہیں، دعائے رسول پر ہے۔ اگر تو ایمان کی سلامتی چاہتا ہے پھر دعائے رسول کو کچھ نہ کہے، اپنا ایمان بچا، اپنا اسلام بچا، اپنا قرآن بچا، اور آج کے بعد چھوڑ دے دھندے، آج کے بعد چھوڑ دے اپنی زبان درازیاں، آج کے بعد قلم کو سنبھال کے رکھ، آج کے بعد اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ، دل و دماغ کا علاج کروا، غلامان صحابہ کی صحبت اختیار کر، تجھے عظمت صحابیت پتہ چلے گا۔ لیکن اگر اپنے دماغ کا علاج کروانے کے باوجود، دل کو ٹھیک کرنے کے باوجود، غلامان صحابہ کی صحبت میں آنے کے باوجود پھر بھی تو حضرت معاویہ کی عظمت سے چڑھتا ہے، پھر یاد رکھ تیرا قصور نہیں ہے، تیری ماں اور ابے کا قصور ہے، انہوں نے تجھے صحیح جنا نہیں، تیرے خاندان کے خون کا قصور ہے۔